अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में खाबर गुमनी और होस्ट और हसन अयूब। नाज़रीन, कल जब तोशाखाना 2 केस के अंदर जमानत मिली बानी पीटीआई इमरान खान को, तो उसके बाद लग रहा था ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी कि अब कोई केस रह नहीं गया और शायद उनकी रिहाई हो जाए। और कल हमने इसी वक्त अपने प्रोग्राम में ये बात भी डिस्कस की कि क्या कोई और मुकदमा उनके ऊपर है या नहीं है जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी है। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, लेकिन जो एक राय ये थी कि अगर उनको जेल के अंदर रखना है तो किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डालना पड़ेगी। रात को फिर लेट नाइट खबर आ गई, यहाँ पे न्यू टाउन जो थाना है पिंडी के अंदर 28 सितंबर का को वाक़या, जब बानी पीटीआई जब ज़ाहिर है वो जेल में है, तो उनके जेल में होते हुए उन्होंने किसी जो है इसमें नक्शे अमन के अमल में कोई हिस्सा लिया है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ FIR है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज जो ATC ने उनको जो है 5 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पे, जुडिशियल नहीं मेरे ख्याल जिस्मानी रिमांड के ऊपर भिजवा दिया है। लिहाजा बानी पीटीआई बदस्तूर जेल के अंदर हैं। कल खबर ये थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं 2 दिन तवातर के साथ CM KP और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मिलते रहे बानी पीटीआई के साथ। आधा घंटा 1 घंटा नहीं, घंटों के ऊपर महित दोनों दिन मुलाकातें होती रहीं। उसके बाद कुछ निकला नहीं है लगता। वो जो फाइनल जो कॉल है वो ऐसा लग रहा है कि फाइनल क्लैश की तरफ सारे मामलात बढ़ रहे हैं। जब ये मामला शुरू हुआ था कि क्या होगा, ख़ास तौर पर पीटीआई क्या सोच रही है, क्या कोई डेडलाइन है, किस तरह का ये लायामल होगा, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, पहले जो बयान है अलीमा खान साहब का वो आपको पहले सुनाते हैं। इमरान खान ने यह भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। आपने देखा काफ़ी जो है खुश खुरम थी 2 दिन पहले, और वो कुछ इंडिकेशन थी कि शायद हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कल फिर हमें फैसल चौधरी साहब जो वकील हैं बानी पीटीआई के, वो मीडिया के ऊपर आए, तो उन्होंने हमें बताया कि जी मुज़ाकरात, जाहिर है मुज़ाकरात उसी वक्त होते हैं जब किसी पार्टी की तरफ से कोई डिमांड की जाती है, किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर की जाती है। सुने वो क्या फरमा रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर उन दोनों ने मुझसे इजाज़त मांगी है तो जाहिर है उनको कोई ऑफर आई है तो उसके ऊपर प्रजम्पशन के ऊपर तो नहीं मांगेंगे ना। जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे जो कि फाइनल डिसीजन कर सकते हैं। आज एक केस चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसी जो है फाइनल कॉल को लेके 24 नवंबर के धरने को लेके कि ये जलसा जो हो रहा है इससे ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर मुश्किलात उनको पेश आएंगी। वहाँ पे पेश हुए वज़ीर दाखिला मोहतरम मोहसन नकवी साहब। जब उन्होंने अदालत के अंदर पेशी दी, उसके बाद बाहर आके मीडिया से बात की। उन्होंने कहा जी ना कोई मुज़ाकरात हैं, तो ना कोई डील है, तो ना कोई बानी पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। अब ये आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक डेडलाइन पेश की जा रही है कि आज की रात, जुमे रात और जुमे की जो दरमियानी शब है, इस दौरान अगर कोई बात हो जाती है, किसी बात पे कोई फाइनल कोई आउटकम निकलती है, तो शायद ये जो लॉन्ग मार्च है इसको मुलतवी किया जा सकता है, अदरवाइज विल गो हैड। जब नकवी साहब से पूछा गया ये कोई डेडलाइन है तो उसके ऊपर उनका जवाब सुनिए। जो डेडलाइन दी गई थी उसके बाद अब कोई मुज़ाकरात आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुमेरात आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं। डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बात हो, हम मुज़ाकरात जब करें फिर बात होगी। ये हसन अयूब, आप ये मोहसन नकवी साहब की बातों पे एतबार करते हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन आपको पता है गुज़िश्ता महीने जब मुज़ाकरात नहीं होने थे तो किसी को वहाँ पे जाने की इजाज़त भी नहीं थी। 18-20 दिन बानी पीटीआई साहब वहाँ पे बिजली भी बंद कर दी, वहाँ पे उनको बिल्कुल सारे उनके जो राब्ते हैं पार्टी के साथ, वकीलों के साथ,
انہوں نے اپنے جو ہے خاندان والوں کے ساتھ وہ ختم کر دیے گئے تھے. اب کل اور آج گزشتہ 2 دن تواتر کے ساتھ جو ہے ان کی بات ہوئی اپنے وکیلوں سے, خاندان سے, پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ. تو کہہ رہے ہیں محترم بالکل کوئی مذاکرات کو نہیں, ویسے گپ شپ لگانے جاتے ہیں, گپ شپ لگا کے. خان صاحب نے کہا نا جی بھائی کوئی مذاکرات نہیں ہے, اب احتجاج ہے, اور جو 24 کی کال ہے وہ ہم واپس نہیں لیں گے. اور اسی پر ہی علی امین گنڈا پور صاحب چاہ رہے تھے کہ 10-15 دن کی ایکسٹینشن وہ لے لیں تاکہ تیاری ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب ہماری تیاری نہیں ہے تو ہمیں انگیج کرنے دیں. یہ لیکن آپ کی خبر ہے؟ جی میری خبر ہے, جی ذرائع سے. جی ذرائع سے خبر ہے, کیونکہ باہر کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے. ایسی بات نہیں کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پتہ نہیں تیار ہیں پوری طرح, ہم تو اکثر تیار ہی رہتے ہیں. نہیں, علی امین گنڈا پور صاحب پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو بات انہوں نے بانی چیئرمین تحریک انصاف سے کی جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو یہی بات کی انہوں نے. اچھا اب دوسری دیکھیں نا, اب فیصل چودھری صاحب کا بیان چلایا آپ نے. اب فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مذاکرات طاقتور لوگوں سے ہوں گے, تو دوسری طرف جو جد و جہد جس فائنل کال دی ہے وہ جمہوری جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو چیمپئن قرار دیتے ہیں. چیمپئن ہے جمہوریت کے, بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنے کول و فیل میں تضاد جو بہت ویزیبل ہے. دوسرا دیکھیں یہ فائنل کلیش تو تب ہوگا نا, آپ کہہ رہے ہیں فائنل کلیش ہے, تو فائنل کلیش یہ تب ہوگا جب قیادت چاہے گی کہ ہم کلیش کریں. یعنی عمران خان کو مائنس کر کے بات کر رہا ہوں. یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سانو گرفتار کرو, ہم نے جو ہے احتجاج سے ہمیں باہر کریں. تو لوگ خود اپنی گرفتاری کے لیے رابطے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کریں تاکہ ہمارے آپٹکس اچھی ہوں, تاکہ ہماری سیاست زندہ رہے. پنڈی کے لوگ ہیں جی, سابق وزیر جو ہے وہ پنجاب کے بھی رہے ہیں, قانون کے بھی رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, ان کا بھی رابطہ ہوا ہے. پتہ نہیں کس راجہ بشارت صاحب کی میں بات نام بھی کسی کر کا رہے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو میں بتا رہا ہوں, وہ شروع سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. ویسے اور بہت سے لوگ ہیں وہ جن کی وجہ سے پارٹی میں آئے تھے, خیر وہ بھی آپ کو معلوم ہے, ان کا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے بہت اوپر کا ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب کدھر ہیں ویسے؟ پنجاب کے پریزیڈنٹ گجرات میں ہیں. گجرات میں ہیں, وہ کیا پنجاب کے نہیں, وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کی صحت نہیں, پریزیڈنٹ ہے نا, صحت ٹھیک وہ نہیں ہے. پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تو ہے نا, کر کیا رہے ہیں وہ. اچھا صحت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ان کے کوئی بھتیجا, کوئی بیٹا, کوئی ایسی چیز وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں گجرات سے, پچھلے دفعہ بھی نکلے تھے. ابھی جہاں پر آپ نے بات کی تھی محسن نقوی صاحب کی, تو محسن نقوی صاحب کا علی امین گنڈا پور صاحب سے رابطہ ہے. وہ تو بتایا بھی انہوں نے کہ میرا رابطہ رہتا ہے. ظاہر ہے وزیر داخلہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس موقف اس موضوع کی, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے میڈیا جو میں بات کر رہا ہوں, میں یہی بات کر رہا ہوں. نہیں, اس کا مطلب تو یہی جو بات میں کر رہا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کا اس موضوع کے اوپر, احتجاج کے اوپر رابطہ ہے علی امین گنڈا پور سے. چلیں. اچھا جو غلام حسین صاحب, آج بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی جو ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے. انٹریکشن کے دوران انہوں نے جو اپنا بیان ہے وہ ایک بار پھر دہرایا ہے. ان کا جو بیانیہ ہے, نیریٹو ہے, ناظرین آپ کو بھی سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. جیل کے اندر میڈیا سے ان کی بات ہوئی. ہمیں حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا, احتجاج بھی ہوگا, مذاکرات بھی ہوں گے. بانی پی ٹی آئی 24 نومبر کا احتجاج 100% ہوگا, یہ انہوں نے بتا دیا ہے. اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہے تو ہمارے لوگوں کو رہا کریں, یہ خان صاحب نے فرمایا میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے. انڈر ٹرائل لوگوں کی رہائی کا مطالبہ رکھا تھا تاکہ مذاکرات کی سنجیدگی کا پتہ چلے. یہ ڈیمانڈ وہ تھی جو فوری طور پر پوری ہو سکتی تھی, جو انہوں نے نہیں کی. جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں سنجیدگی نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کا فرمان. سارے ہمارے کیسز میں میری ضمانت ہو چکی ہوئی ہے, سارے اہم کیسز میں, وہ اپنے کیسز کی بات کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود رہا نہیں کیا گیا. بانی پی ٹی آئی. ہائی کورٹ نے کل ضمانت منظور کی, حکومت کے پاس سنہری موقع تھا مجھے رہا کر دیتے, یہ بھی انہوں نے کہا. سیاسی جماعتیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتی. بانی پی ٹی آئی. مذاکرات چلتے رہتے ہیں, مگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیریس نہیں ہیں, نہ ہی تھے. علی امین گنڈا پور بیرسٹر گوہر کے ذریعے آفر آئی تھی احتجاج ملتوی کر دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ صرف احتجاج ملتوی کرانا چاہتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا. 24 نومبر کو اوورسیز پاکستانیوں کا ریکارڈ احتجاج ہوگا کیونکہ وہ آزاد ملکوں میں رہتے ہیں. پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ہینڈل ہے یو ایس اے آفیشیل, اس کی وہاں سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے. پوری دنیا میں آسٹریلیا سے لے کے امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ, جو برطانیہ, ہر جگہ کے اوپر مختلف مقامات کا انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہی دن جو ہے 24 نومبر کو وہ احتجاج کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب, کل تک آپ کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ شاید کوئی بات ہوئی ہے
2-2.5 घंटे मुज़ाकरात हुए हैं। बात भी यही थी कि कोई अगर इतनी देर बैठे हैं तो कुछ वहाँ पे उन्होंने बातचीत तो हुई है, वहाँ पे बंटे तो नहीं उन्होंने खेले होंगे। फिर आपने ज़ाहिर आपने कहा कि अगर थोड़ी देर के बाद जो केपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ से उनको जो पैराशूट के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाएं तो मेरे लिए कोई हैरानगी नहीं होगी। एज ऑफ नो स्टेटस ऑफ टॉक्स, निगोशिएशंस, कॉन्टैक्ट बिटवीन जो है पार्टी पीटीआई, उनकी लीडरशिप और द अदर साइड, क्या है आपके पास खबर, क्या है इस हवाले से मौजूद? खबर यह है कि इनके तो काफ़ी देर से मुज़ाकरात हो चुके हैं, जिनको ये मोहसिन नकवी साहब और दूसरे जो हैं वो मानने को तैयार नहीं, ना इनको शायद किसी ने बताया भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो नंबर 1, अभी फ़िलहाल जो इस वक्त फेज़ चल रही है इसमें मुज़ाकरात बहरहाल चल रहे हैं, लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हुए, वरना कल खान साहब को रिहा कर देना चाहिए था और तवक्को भी यही थी। लेकिन इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मुल्क में मारा मारी, खाना जंगी और कत्लो गारत का माहौल बनाना चाहते हैं, एज इफ कि जो हमारे शुहदा है उनकी कुर्बानियाँ काफ़ी नहीं हैं, ये और लाशें गिराना चाहते हैं, जो बहुत अफसोसनाक है। और इनकी गुफ्तगू और इनका तकब्बर जो है वो आसमान को छू रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ए कंट्री जिसकी 25 करोड़ की आबादी है और वहाँ अपने ही शहरियों के ख़िलाफ़ आप जंग करना चाहते हैं। और भाई अब जब उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं बनता तो कभी यानी बातें शुरू कर देते, वो जहां मर्जी एहतजाज कर ले। वो करने किस दिन दिया आपने एहतजाज? हर दफा रुकावट डाल। आज भी पूरे मुल्क में उनके बंदे जो है पकड़ और दकड़ चल रही है। क्या उन्होंने किसी पर हमला किया है? किसी का घर लूटा है? कोई हरकत नहीं की। वाई आर दे बीइंग चेज्ड और विक्टिमाइजेशन क्यों की जा रही है? कोई है इनको समझाने वाला? तमाशा लगाया हुआ है। नाज़रीन, जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं बात बिल्कुल सही है। गुज़िश्ता रोज़ बनू से खबर आई, खुद का हमला हुआ, वहाँ पे हमारे जो अफवाजी पाकिस्तान के 12 जो है सिपाही शहीद हुए। आज कुर्म एजेंसी से खबर आई है अफसोसनाक, वहाँ पे 40 के करीब लोगों की शहादत हुई है। वाक़यात हैं, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। अच्छा हसन, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही जी, जो है मोहसिन नकवी साहब इंतहाई बाइख्तियार जो है इस वक्त वो वज़ीर आला हैं जी, वो उन्होंने पीसीबी भी संभाल रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, अब मुख्तलिफ हम देख रहे हैं सुबह दोपहर शाम। तो क्या मसला क्या है? हुकूमत वक्त जो है बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, वो अभी थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट कर दें या आप उनसे फ़ोन करके उनसे करवा दें कि आप कह दें कि पीटीआई के लोगों के लिए हमने जगह जो है F9 पार्क जो है वो उसका तयन कर दिया है, या हमने, आपको याद होगा पीटीआई के ज़माने में ये करीब कराची कंपनी के करीब उन्होंने जगह H9 का इलाका जहां पर 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, आगे सेंटोरस एग्जैक्टली संज्ञानी में आपने रिसेंटली जलसा करने की इजाजत दी है। तो ये जो अभी इंतजामात आप कर रहे हैं पूरे मुल्क को, आपने जो है बिल्कुल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं इस वक्त स्टैंड स्टिल है, हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स स्टार्ट हुआ है, लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जगह बता दे और उस जगह के जो बाहर है वो अपनी बाउंड्री वाज लगा लें कि अगर किसी बंदे ने इधर दाएं बाएं मुंह किया, अगर किसी का मूड चेंज हुआ तो फिर हम उसके साथ निपट लेंगे, तो फिर पता भी चल दे। व्हाई डोंट दे कॉल देयर ब्लफ? ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी के हम जो है यहाँ पर जलसा करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे तो हुकूमत इजाजत दे देगी। लेकिन जब ये पब्लिक अनाउंसमेंट इनकी ये हो कि हम सर पर कफन बांध कर आ रहे हैं तो फिर हुकूमत इजाजत नहीं देगी, फिर हुकूमत इंतजामात करेगी और हुकूमत का राइट है इंतजामात करना। एक बात। दूसरा, आपकी तारीख हो, आपने 25 मई किया, आपने इस्लामाबाद में आगे लगाई, आपने इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन को तबाह किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, फिर आपने 9 मई किया। तो जब आपकी एक हिस्ट्री है, आप देखते हैं कि आपका चाल चलन कैसा है। जब चाल चलन आपका ये हो तो फिर हुकूमत इंतजामात भी ना करे। बिल्कुल ठीक कर रही है गवर्नमेंट। और ये बेसिकली आज इस्लामाबाद के ताजिर हाई कोर्ट में गए हैं कि रोज का मजाक बना लिया है। कोई कॉल करे ना, अब जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं वो मैं कल भी हमने बात की थी कि ऑब्जेक्टिव इनका अचीव इसी तरीके से होगा जब ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। ये कहते हैं हम हुकूमत के साथ बैठेंगे भी नहीं, हमने बैठना भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है जब तक ये 9 मई पर पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते, इमरान खान पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट बात करती नहीं है, हुकूमत ये बात नहीं करती, चाहे काम करे। मैं साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक नाजरीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये कहना है, उनका दावा है
کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا پورے ملک میں سے، جو ان کے پاس اعداد و شمار فارم 45 کی بنیاد کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فراڈ الیکشن کے ذریعے ہیں، یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے، آئین ہمیں رائٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم احتجاج کریں. جو واقعات بتائے ہیں، کوئی بھی پاکستانی اگر کوئی آئین یا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، تو وہاں پہ جا کے ان کی سزا کروائی جا سکتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، اب بات آ گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک اپیل پٹیشن ہے کہ یہ کو روکا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی آج آپ نے دیکھا کیس، آپ نے سنا، وہاں پہ بھی یہ بات چل رہی ہے کہ اس احتجاج کو روکا جا سکے. آپ کی نظر میں اس احتجاج کو روکنے کی، یا اگر روکنا ہے تو اس کے لیے بنیادی کام کیا اس وقت حکومت کو کرنا چاہیے؟ ایک تو وہ جو بانی پی ٹی آئی نے تو یہ فرمایا کہ بھیا کم از کم ہمارے بندے تو چھوڑ دیں، باقی تو معاملات بعد میں ہم دیکھ لیں گے. چودھری صاحب. نہیں، بالکل صاف بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی سیدھی عمران خان جو ہے بانی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے ان کی رہائی ہوگی تو یہ کال آف ہوگا، نہیں تو وہ نہیں ہوگا، اور جو واقعات اور نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار وہی ہوں. جی وہ پھر ضروری ہے، لوگوں کو مارنا بہت ضروری ہے، ان کو پکڑنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ دشمن کے ایجنٹ ہے 25 میں سے 23 کروڑ. تو پھر کر لیں جو کرنا ہے آپ نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کلیش 24 نومبر کا جو اعلان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے، یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، اور یہ بیٹر سینس ول پریویل. لیکن آج ان کی جو ہے نا بوکیاں ڈگیاں نے، جو وزیر داخلہ صاحب جو وہ تمک تراک ہوتا تھا نا وہ نظر نہیں آتا. اور پرسوں یہ وہاں وزیر اعظم اور باقی کس سے مذاکرات کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ان کے رہائی کی بھی بات کی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، انہوں نے وہ بھی کہا ہے. یہ پہلے تو نام سننے کو نہیں تیار تھے، تو اب کیا ہے، کچھ تو دیر سم تھنگ رانگ. تو میں سمجھتا ہوں 24 ابھی 3 دن پڑے ہیں، یہ کسی وقت بھی بیٹر سینس، بس سیدھی سی بات ہے، وہ کہ جی بیل اپلائی کریں، ہم اپوز نہیں کریں گے، اینڈ آف اٹ. بالکل صحیح. ناظرین بریک سے پہلے خبر دوں؟ بالکل دے دیں خبر. دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ جو فائنل کال ہے جو احتجاج کی، وہ تو اب اٹل ہو چکی ہے، اس سے ریورس تو ہے نہیں. اب بانی چیئرمین تحریک انصاف نے اس سے ریورس نہیں کرنا. یہ بات میں کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. یہ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے، اور تمام لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ، مطلب ہی سر کہ آئی ڈونٹ ریلی کیئر کہ آپ لوگ گرفتار ہوتے ہیں یا احتجاج ہوتا ہے، آپ لوگ نکلیں. میں تو خود پہلے ہی جیل میں ہوں، میں خود گرفتار ہوں. وہ اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ میں خود گرفتار ہوں. تو لہٰذا بانی چیئرمین تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کارکن کے کمر میں ڈنڈے پڑتے ہیں، مرچوں والی جو ہے وہ ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے یا ٹیئر گیس چلائی جاتی ہے، کچھ بھی کر لیں، ان کو تو فرق نہیں پڑنا. وہ تو گرفتار ہے، کہتے ہیں ان کو تو فائدہ تب ہے جب وہ رہا ہوں، یا ان کو فائدہ تب ہے کہ جب جو سب برا بنا جاتے ہیں کہ وہ دیسی گھی میں بنا ہوا دیسی مرغا مل جائے ان کو. ناظرین بس کر یار، کھالا جا کے آپ. بالکل حسن جو بات کر رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اب اعلان ہو گیا ہے. ابھی ہم نے ان کا بیان بھی آپ کو پڑھ کے سنایا جب بھی میڈیا سے بات ہوئی کہ 100% اب تو یہ احتجاج ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کر رہی ہے کہ اگر کوئی معاملات بہتری کی طرف جب بڑھتے ہیں، کوئی بریک تھرو ہوتا ہے، تو 24 نومبر والے دن وہ جو احتجاج ہے وہ جشن کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. یہ آپ نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ فرما رہی تھی. بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ حکومت کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جب 2-3 دن پہلے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس دوران کیا ریکویسٹ کی، کیا انہوں نے کال دی کہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ان کے وزراء اس حوالے سے کیا بیانات دیتے رہے، اب ان کے وزیروں کے کیا، ان کے بھی اپنے مطالبات ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں، اس سب کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس دوران یہ ریکویسٹ کی تھی تمام اطراف کے ساتھ کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، استحکام کی طرف جانا ہے. سنیں کیا فرما رہے ہیں. یہ ادب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے. اگر واقعی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آپ سب کو عزیز ہے، جو کہ ہے آپ کو، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں. اٹس آل اپ ٹو اس. چوائس از آرز. ٹائم اینڈ ٹائٹ. ویٹ فار نن. آپ کا بہت شکریہ.
ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، انہوں نے بات کی ہمیں ٹھنڈے مزاج سے آگے بڑھنا ہے، لیکن جو ہے پاکستان جو ہے مسلم لیگ نون کے وزراء کا مزاج جو ہے وہ کافی گرم ہو جاتا ہے، گرم وہاں سے ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب بھی کہیں پہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. ان کے خلاف بڑی سختی ہوگی، میئرز کا سامنا کرنا ہوگا کہ جس کی سکت یہ نہیں رکھتے، آئے وہ انہیں سڑکیں سونیاں ملیں گی. بیسڈ ان دی انٹیلیجنس آپریشنز ہوں گے. کم از کم 2 سال تک یہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے. وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے، وہی اقدامات اٹھائیں گے جی جو دہشت گردوں کے جو ہے وہ ساتھ کیے جاتے ہیں. اس طرح مطالبات ان کے پورے کرنے پڑیں، پھر تو پاکستان کے ہر دہشت گرد گروپ کے اسی طرح مطالبات ریاست پورے کرے گی. ریاست کے پاس پوری ABC ہوتی ہے زیڈ تک. ریاست کے پاس پوری ABC ہوتی ہے زیڈ تک. خوارج، دہشت گرد، آپ نے دیکھا کہ اچھا خاصا غصہ. پھر حکومت جو ہے مطالبات کے حوالے سے جب بات کرتی ہے تو ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں کسی سطح کے اوپر ایکسیپٹ ہو گئے تو پھر ظاہر ہے اس کے اپنے نتائج ہوں گے، اثرات ہوں گے حکومت کے اوپر. ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو واپس کیا جائے، ان کو حکومت میں بٹھایا جائے. ہم سارے جا کے اڈیالہ جیل میں جو ہے نا وہاں پہ جہاں پہ خان صاحب ہے، ہم وہاں پہ جا کے کوئی بھی حکومت کیسی بھی حکومت ہو وہ کیا کرے کہ اپنا دفتر لپیٹ کے گھر چلی جائے، حکومت ان کے حوالے کر دے. کہ تماشا پن ہے اور اس تماشا پن کے اندر ہم نہیں آئیں گے، اس طرح کے ڈراموں کے اندر ہم نہیں آئیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو ڈیمانڈز ہیں، سیٹ آف ڈیمانڈز، اگر اس کو دیکھا جائے پریکٹیکلی، ایک تو 26ویں آئینی ترمیم، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رول بیک کریں. 26ویں آئینی ترمیم اگر رول بیک ہوتی ہے تو ظاہر ہے واپس جو پرانی عدلیہ وہ بحال ہوگی. چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے اور پھر ظاہر ہے ایک نئی سپریم کورٹ ہمارے سامنے آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم ایک سائڈ پہ، اگر مینڈیٹ واپس ہوتا ہے تو مینڈیٹ جو ہے واپس ایز پر پاکستان تحریک انصاف کی خواہشات کے، تو مینڈیٹ تو پھر ان کیا ہے، ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں 180 سیٹوں کی. تو پاکستان تحریک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پنجاب اور سینٹر کے اندر حکومت میں ہے، تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ پھر ان کو تو پھر اڈیالہ کا ڈریس ہی نظر آتا ہے نا. لہٰذا وہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں چاہیں گے یہ مذاکرات آگے بڑھے. تو کافی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں دونوں اطراف کی طرف. تو یہ کامن گراؤنڈ درمیان میں آپ کو کہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، آپ کو نئے الیکشن کی طرف بڑھنا پڑے گا سونر لیٹر، کیونکہ اور جو سب کو قابل قبول ہوں. نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے، ایک ڈیڈ لائن کو ٹائم لائن دے کے کہ ٹھیک ہے کوئی اس وقت کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے. بھائی وہ کہتے ہیں اس کو اندر ہی رکھو، یعنی ان کا تو یہ ہے اس کی باہر آنا ہماری جو ہے نا سیاسی موت ہے. یہ جو آپ بیانات سنوا رہے تھے اس کا مطلب تو یہی تھا. اچھا، آپ کی خبر کے مطابق آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے انہوں ستہ خیرہ نے 5 سال حکومت اپنے پیروں کے اوپر قائم رہے گی. ویسے جن پیروں کے اوپر قائم ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، میں سے زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ پیر کافی مضبوط ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ سسٹم کو کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ ہے، کوئی درمیان میں کوئی جو ہے ایسا راستہ نکالا جائے جس سے یہ جو سیاسی لڑائی ہے، لڑائی تو ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت بڑی پولیٹیکل پارٹی جب سڑک پہ ہوتی ہے لڑائی تو ہوتی ہے، کوئی حل آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، لڑائی تو مجھے بڑھتی نظر آ رہی ہے، کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسرا دیکھیں نا کہ بانی PTI کو لاشیں چاہیے. وہ ہمیشہ اس قسم کی فائنل کال، کفن باندھنا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو جب کفن باندھنے کی بات کریں گے تو لاشوں پر ہی ہوگا نا. کفن پر کس لیے ہوتا ہے؟ لاش کے لیے کفن ہوتا ہے نا، تو زندہ انسان کے لیے کفن تو نہیں ہے نا. تو لاشوں کی کفن کا ذکر کس نے کیا؟ یار کون یہ بات کر رہا ہے؟ انٹرپریٹیشن ہے نا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارتے ہیں تو ہم سر کے اوپر کفن باندھ کے، آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آ جائیں گے، ہمیں مارنا ہے تو مار دیں، ہم کیا کریں. 24 نومبر 2024 ہے تو 24 نومبر 2028 تک بھی اگر PTI احتجاج پہ رہنا چاہتی ہے، سڑکوں پر رہنا چاہتی ہے، تو لگتا ایسے ہی ہے جس طرح کا ان کا وتیرہ ہے. جب سے وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ احتجاج ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ احتجاج ہی کریں گے. 24 نومبر 2028 کی بات کر لیں. لیکن جو لڑائی میں کہہ رہا ہوں بڑھتی نظر آ رہی ہے، وہ تو میں ایک انٹرویو سن رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. انہوں نے کہا کہ ان کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. اب ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے خیبر پختونخوا، اور وہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری سیٹیں کم کی گئی لیکن اس کے باوجود ہمارے در پر آنا پڑا حکومت کو. کس کے لیے؟
26ویں بالکل علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ کو چرایا ہے پی ٹی آئی نے, اور علی محمد خان صاحب ویلکم. چلیں بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. بتائیے گا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت نیگوسیشنز کا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ صاحب آئے, وہ کہہ رہے ہیں نہ کوئی مذاکرات ہو رہے تھے نہ ہوں گے, اور ہم بالکل کسی دونس اور داندلی میں نہیں آئیں گے, کسی دھمکی کے زیر اصل کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, ویسے بات کرنی ہے تو بالکل تیار ہے. علی محمد خان صاحب. جی آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیے جتنے بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں حل تو اس کا اینڈ میں ٹیبل ہی ہوتا ہے, آپ کو گفتگو کرنی پڑتی ہے. آج اڈیالہ جیل کے باہر میں نے یہ بات کی, اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دیتا ہوں, 27 جولائی 2023 کو جب میں آخری 7ویں رہائی گرفتاری کے بعد رہا ہو کے نکلا پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ, میں نے باہر نکل کے میڈیا پہ ایک بات کی تھی, اور آج بھی وہی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اب اس پہ سوچیں. اب یہ نقوی صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیے پچھلے جمعے کو یہ جو گزرا ہے, خان صاحب سے جیل میں ملاقات جب ہوئی, بڑی بریف ملاقات تھی. میں تھا, بیرسٹر گور صاحب تھے اور سلمان راجہ صاحب. میں نے چیئرمین صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب اگر کوئی مذاکرات کی بات ہوتی ہے, میڈیا میں آپ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں جس طرح بھی آپ پوچھ رہے ہیں, یا اگر کوئی ہماری لیڈرشپ کو اپروچ کرتا ہے, گور صاحب بھی تھے اور راجہ صاحب دونوں چیئرمین دوسرا سیکرٹری جنرل, تو خان صاحب نے بڑی بریف بات کی. خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ ہوگی. اس کے بعد میں نے باہر میڈیا میں یہ بات کر دی کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے 24 سے پہلے کوئی بریک تھرو ہوتی ہے تو میرے سے ڈائریکٹ بات ہوگی. اب اس کے بعد پھر یہ 3-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ سی ایم گنڈا پور صاحب اور چیئرمین گور صاحب خان صاحب کے ساتھ پاس آئے, اور اس کے بعد وہ گئے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں. ظاہر ہے گنڈا پور صاحب نے کہیں بات کی ہوگی حکومتی حلقوں میں. میں اب یہ تو نہیں کنفرم کر سکتا کہ ان کی بات کہاں ہوئی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہے جو وہ آئے ہیں خان صاحب کے پاس ملے ہیں, دوبارہ بھی آئے ہیں. اب وہ تو سی ایم صاحب بتا سکیں گے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نقوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ بات انہوں نے نہیں کرنی یا وہ پتہ نہیں کرنا چاہتے واٹ ایور, تو پھر وہ کیا اس حکومت کا حصہ ہیں؟ ویسے تو کوئی زیادہ یقین نہیں کرتا کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں, لیکن اگر ہیں تو ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب دیکھیں, حکومت کے وزیر اعظم فارم 47 کے شہباز شریف صاحب نے خود کیا مذاکرات کی بات نہیں کی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا مذاکرات کی بات نہیں کی تھی, آصف زرداری صاحب نے نہیں کی تھی. یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کئی بار کہ گفتگو ہونی چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو اچھا یہ سوال یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی سیٹ اپ ڈیمانڈز, اس کے اندر یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہو اور ساتھ میں آپ کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہمیں ملا تھا, آپ کا دعویٰ ہے, اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے الیکشن ٹریبیونلز اینڈ آل دیٹ. تو یہ جو اہم ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو پھر ہم اڈیالہ کے اندر اور یہ لوگ حکومت میں, تو ہم ان کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 نکات ہیں. ایک تو بڑا اہم ہے, اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ 3 نکات آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود دہرا بھی دیے. میں ایک عوامی آدمی ہوں, میرا ہاتھ عوام کے نبض پہ ہے, اور میں آپ کو عوام کی بات بتاتا ہوں. آج روڈ پہ نکل جائیں, کسی سبزی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی فروٹ منڈی میں چلے جائیں, کسی پمپ پہ چلے جائیں, بازار میں, جیل میں, اسپتال میں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو ایک ہی سوال ملے گا. ہر پاکستانی, ہر 10 میں سے 9 پاکستانی, 100 میں سے 99 پاکستانی ایک سوال کرتے ہیں, خان کب باہر آئے گا. میں عوامی مطالبہ رکھتا ہوں کہ سب سے بڑا مطالبہ ہی عمران خان صاحب کی اور ساتھ میں اسیران کی رہائی ہے, اور ساتھ میں جو دوسرے معاملات ہیں, خان صاحب جب نکلیں گے ٹیبل ٹاک ہوگی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ راستہ دے گا. لیکن خان کی رہائی میں سمجھتا ہوں وہ چابی کی, جادو کی کنجی ہے جس سے مسائل جو ہیں وہ حل کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا, آپ دیکھیے سب سے بڑے لیڈر کو اگر آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. علی محمد خان صاحب, مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں علی محمد خان صاحب سے, پی ٹی آئی والوں سے, کہ یہ ملک کو کب چلنے دیں گے, آخر ملک کو چلنے بھی دیں گے یا نہیں چلنے دیں گے. دیکھیے دوسرا بڑا بنیادی نقطہ ہے جو آپ کے پروگرام میں آپ کے سوال کے تناظر میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی جناب عمران خان صاحب سے پوچھا میں نے, اور خان صاحب کا اس سے بڑا مثبت جواب تھا. خان صاحب باہر نکل کے سیاسی انتقام لینے پہ بلیو نہیں کرتے. اپنے لیڈر سے مل کے, یہ بات میں نے اڈیالہ پچھلے ہفتے شاید بار کی تھی, اور میں نے جان کے یہ بات میڈیا میں اس لیے کی ہے کہ سب کو یہ پتہ لگ جائے کہ عمران خان صاحب باہر جب آئیں گے, جو وزیر اعظم بنیں گے, وہ کوئی آدمی نہیں ہے جو ذاتی انتقام پہ بلیو کرتا ہے. وہ ذاتی انتقام لینے پہ بلیو نہیں کرتا. ہاں
جس کسی نے غلط کیا ہے اس کو عدالت میں اپنا جواب ضرور دینا پڑے گا، لیکن خان صاحب باہر نکل کے اپنی توجہ ان لوگوں پہ ضائع نہیں کریں گے، وہ اس ملک کو وہاں سے واپس وہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا علی محمد خان صاحب، ہوا تھا آپ کی پارٹی کی طرف سے ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے وہ آج رات ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے مذاکرات کے حوالے سے تو پھر اس کے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، ادروائز وی ول گو ہیڈ ود آور پلان جو بھی احتجاج ہے۔ پارٹی کے اندر اس حوالے سے ابھی کیا فیصلہ ہے؟ کیونکہ خان صاحب کی جو آج میڈیا سے بات ہوئی ہے، جو کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کہا 100% ہم اب احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے حکومت نے زیادتی یہ کی کہ کل جب عمران خان صاحب کی سب سے بڑے کیس میں رہائی ہو گئی، اس کے بعد تو کوئی خاص کیس ان سے ایسا نہیں ہے جس میں آپ ان کی گرفتاری ڈالنی ضروری ہو۔ ہاں کیسز ان پہ ہیں، اس میں تو آتے رہے ہیں، وہ ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، تو ان کو جیل میں رکھنا کوئی فائدہ قانون یا آئین کو تو نہیں ہے، نہ جو ہے یہ قانون کی کوئی ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ لازماً ان کو آپ اندر رکھیں۔ جب عدالتیں ان کو ضمانت دے رہی ہیں پھر حکومت کو رات کو راولپنڈی کی FIR کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے حکومت کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ مذاکرات کی بات حکومت بھی کرتی ہے تو پھر اپنی نیت دکھائے نا، صرف وہ اپنے ان کے ایکٹس، ان کے اعمال سے واضح ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ ان مسائل کا دیکھیں۔ یہ کیسز آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری قوم جانتی ہے، یہ کیسز لیگل کیسز نہیں ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، اور سیاسی بالکل وہ عدالتوں کے اندر وہ ظاہر پارٹی لڑ رہی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ چودھری صاحب دیکھیں جی، علی محمد خان صاحب نفیس انسان ہے، اور ایک دن یہ اکیلے اسمبلی باں باں کرتے ہوئے ہال دے وچ ڈٹیا سی ایک پوری فوج ظفر موج کے خلاف، تو اس کا اس وقت سے لوگوں میں بہت احترام ہے اور اللہ رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ پر، آپ کی پارٹی پر 3 بڑے الزام ہیں۔ آپ ایک لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کو عوامی جتھے کے ذریعے اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ آپ ملک میں افراتفری اور مارا ماری اور خون خرابے کا ماحول بنا رہے ہیں، نمبر 3۔ جب آپ نے جرائم کیے ہیں تو پھر ان کو فیس کریں، عدالتیں آپ کی مرضی کی نہیں رہیں تو وہ آپ نے اس کو راستہ نہیں روکا، نہ سینٹ پورا تھا، نہ قومی اسمبلی پوری تھی، نہ وہاں KP میں سینیٹرز کے الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے 26 امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کے منہ پر پھینک دی ہے۔ ناؤ دی انٹائر جوڈیشری از سبسرویئنٹ ٹو دی گورنمنٹ ان آفس۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ ویئرس میں صاف کہہ دوں، آج جہاں صورتحال ہے، جو خرابی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ان کو اپنے پروسیکیوشن والے جتنے میں پورے ملک میں ایک ان کو انسٹرکشن دینی ہے کہ جدھر ضمانت اپلائی ہو، یو شوڈ ناٹ اپوز اٹ۔ اگر آج ضمانت ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی مروڑ اٹھے گا تو کل اس کو کینسل کر کے آپ بندے کو پکڑ سکتے ہیں۔ آپ خود نہیں چاہتے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، آپ ان چیزوں کا جواب دیں علی محمد خان صاحب۔ خان صاحب، علی محمد خان صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب نے تبصرہ کم اپنا سوال بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ علی محمد خان صاحب، اوور ٹو یو، جواب دے دیں آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت گرانے نہیں آ رہے، تو کلیئر ہو گیا، کیونکہ احتجاج یا جلوس یا جلسے سے یا دھرنے سے حکومتیں نہیں گرتی، ہم اپنا موقف رکھنے آ رہے ہیں۔ کیا آئین کا آرٹیکل 16، 17، 19 کیا یہ ہمیں یہ رائٹ نہیں دیتا؟ آئین ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ اس کو عملی طور پہ دیکھیں تو ایک طرح سے معطل ہی ہے، یا اگر معطل نہیں ہے تو اس پہ ایک طرح سے بہت بڑا حملہ ہو چکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت۔ لیکن چونکہ ملک میں ڈی فیکٹو تو نظام ایک چل رہا ہے، لیکن ڈیجیورے، جس کو لا ٹرمز میں ڈیجیورے کہتے ہیں، عام آدمی کے لیے کہ قانون کی کتابوں میں ابھی خدا نخواستہ کوئی مارشل لا یا ایمرجنسی نہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے سیاسی حق حاصل ہیں، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسپیچ، احتجاج کا آپ کا رائٹ ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم اپنا احتجاج کریں گے، اپنا موقف رکھیں گے، خان صاحب کا حکم ہوگا بیٹھے رہیں گے، ہمیں مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹھے ہیں رہ گزر پہ، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ دوسری چیز، ہم کوئی مارا ماری نہیں کرنے آ رہے، ہم کوئی دہشت گردی نہیں کرنے آ رہے۔ دہشت گرد وہ ہیں جو ہماری فوج، ہمارے اداروں کے جوانوں کو، ملک کو، پاکستانیوں کو مار رہے ہیں۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے، اس کے خلاف متحد ہونے کے لیے جو کل میرے خیال میں ایپیکس کمیٹی میں شاید یا کل
आर्मी चीफ साहब ने कोई गिला भी किया है कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो गवर्नेंस के इश्यूज इसलिए हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क मजबूत होगा, और इस जंग में फौज और कौम और सियासी जमातें सब यकजान दो कालब होंगे। लेकिन अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसका सबसे बड़ा लीडर वो इस वक्त जेल में है, आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त उदास है, नाराज है, वो आपके हुकूमत के साथ, रियासत के साथ एक पेज पे नहीं है। इन चीजों को नॉर्मलाइज कीजिए, डेमोक्रेसी अमली तौर से बिल्कुल सही है, एक वे फॉरवर्ड है। अली मोहम्मद खान साहब, खबर ये है, मैं आता हूँ, खबर ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय मौजूद है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर प्रोटेस्ट, और हसन थोड़ी देर पहले ये भी बता रहे थे कि जी गंडापुर साहब ने भी जाके यही बताया कि तैयारी नहीं है, तो अभी खान साहब रहने थे, कुछ अर्सा बात कर लेंगे। और फिर बुशरा बीबी साहब के हवाले से बात आ रही है कि वो पार्टी के अंदर के फैसलाजादी के मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रही हैं। फिर अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात आ रही है। तो इसमें कोई ग्रुपिंग की खबर विद इन पार्टी या है कोई इस तरह का इख्तिलाफ? सच बोलिएगा। फैसला होने से पहले तो इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन एक दफा जब चेयरमैन साहब ने हुक्म दे दिया उसके बाद कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, सब एक पेज पे हैं। हाँ, जो एहतजाज है उसको मौखर करने का या उसमें टाइम देने का जो भी फैसला होगा वो खान साहब ने खुद करना है। वो कोई हमने उसमें कोई, हम तो खान साहब ने हुक्म दिया, सब निकलेंगे उस पर। जहां तक पार्टी के अंदर इंटरफेरेंस की बात है, बुशरा साहिबा या अलीमा आपा जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो कुछ पार्टी के इंतजामी उमूर या पार्टी के अंदर कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लेके आई हैं। वो उन्होंने एहतजाज की हद तक एक पैगाम इमरान खान साहब का दिया, और मेरे ख्याल में उस तक ही वो अपनी महदूद हैं। पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, खान साहब ने एक चेयरमैन, एक जनरल सेक्रेटरी लगाया है। खान साहब ने हमेशा इस जमात को एक ही मैसेज दिया है कि मेरिट पे मुल्क को चलना चाहिए, मेरिट पे जमात को चलना चाहिए। अच्छा, खबर है कि बुशरा साहिबा भी लीड करेंगी, वो एहतजाज का हिस्सा रहेंगी, बनेगी वो? देखिए, ये उनका अपना फैसला है। अगर वो एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती हैं तो उनका राइट है, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी भी हैं और साबिक वजीर आजम की जो है वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हैं। इसी तरह अलीमा आपा का भी राइट है। बिल्कुल सही है। हसन आपसे सवाल करना चाहूंगा। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो मैं जो कमेंट ये करना चाहूंगा कि बिल्कुल चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उस रात को आप बिल्कुल अकेले बैठे रहे और आपने बड़े जो है ना वो दिलेरी से आपने फेस किया हर चीज को एज अ ब्रेव मैन। लेकिन इसके बावजूद होता यह है कि आपको लीडर ऑफ द ओपोजिशन बनाने से मुतल्लिक गौर भी नहीं होता, ना आपको जो है वो पीएससी से मुतल्लिक जो है वो गौर किया जाता है। लेकिन उमर अयूब साहब बन जाते हैं, लीडर ऑफ द ओपोजिशन बन जाते हैं, बाकी लोगों के नाम शेख वकास अकरम साहब का नाम आ जाता है। लेकिन अली मोहम्मद खान जितनी मर्जी कुर्बानी दे दे, अली मोहम्मद खान को कभी भी कोई भी ओहदा नहीं मिलता पार्टी के अंदर। वजह हसन भाई, आपकी इस बात से मुझे शहीद अरशद शरीफ की बात याद आई। 8 सालों पहले 2018 के इलेक्शन से पहले मेरे टिकट का इशू था, टिकट में कोई मसला था, पता नहीं जो भी वजह थी। उनने शहीद अरशद शरीफ ने मेरे से पूछा कि आप क्या कहते हैं। मैंने कहा मैं टिकटों और ओहदों के लिए जमात में नहीं आया। मैं जिस जमाने में जमात में आया था उस वक्त हमारी तहरीक इंसाफ में एक काउंसलर भी नहीं था। हम किसी ओहदे के लिए नहीं आए थे, हम इस पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे। खान साहब जब मुनासिब समझेंगे कोई ना कोई ओहदा दे देंगे तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, नहीं देंगे मेरे तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी लॉयल्टी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कहते हैं कदर नहीं है इस पार्टी में। तो वही बात जो है ना वो मैं अपना केस रेस्ट करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इस पार्टी में शायद जो है ना कोई लॉयल आदमी जैसे आप हैं उसकी कदर वो नहीं है जो वो हसन यूब असल में। मेरी बात सुनिए, देखिए लीडर आपके लिए एक फादर फिगर की तरह होता है। अगर मिसाल है, अगर आपके वालिद जेल में हो और मुश्किलात में हो तो क्या आप उसको ओहदे मांगेंगे, मराहत मांगेंगे, या अपने वालिद के लिए, अपने लीडर के लिए कुर्बानी देंगे, स्टैंड लेंगे? खान साहब बाहर आ जाएंगे। वो असल में दोहराना चाह रहे हैं, वो याद करवाना चाह रहे हैं जावेद हाशमी साहब के साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया ना, तो वो कुछ तरह का कुछ शायद कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।